السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کمیل احمد معاویہ ہے۔ یہ میرے اپنے چینل پہ سب سے پہلی ویڈیو ہے اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آئندہ مستقل بنیادوں پر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں۔ آج جو میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ جب میں نے ٹک ٹاک اور ٹویٹر وغیرہ پہ کچھ لکھا اور کچھ شارٹ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی تو بہت سے دوستوں کے کمنٹس آئے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کافی لوگوں کو ابھی تک یہ علم ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے کون اور ان کو کہاں سے گرفتار یا اغوا کیا گیا۔ تو اس حوالے سے پہلے میں تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، اس کے بعد پھر یہ جو ابھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے امریکہ میں ملنے کے لیے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ڈاکٹر مشتاق صاحب، سینیٹر ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہیں، ان کی جو ملاقات ہے اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کس طرح کے مظالم ہوئے ہیں اور ان کی رہائی کے لیے ریاست پاکستان نے کس طرح کی کوشش کی ہے یا نہیں کی، کس طرح کے معاملات وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جن دوستوں کو علم نہیں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے کون۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک پاکستانی خاتون ہیں اور بہت ہی انٹیلیجنٹ اور پڑھی لکھی نیرو سائنٹسٹ ہیں۔ انہوں نے جو اپنی تعلیم ہے اس کا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی وہ امریکہ سے کی تھی۔ 1991 میں وہ امریکہ گئی اور وہاں سے 91 سے لے کے سن 2002 تک وہ امریکہ میں رہی ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر پاکستان اپنے ملک شفٹ ہوئی تھی، واپس آ گئی تھی، اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے واپس آ گئی تھی۔ پھر 2003 میں اچانک کراچی سے پراسرار طریقے سے وہ اپنے بچوں کے سمیت اٹھائی گئی تھی، وہاں سے وہ غائب ہوئی ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جو بچے تھے وہ افغانستان میں کسی جیل سے وہ ان کی برآمدگی ہوئی تھی اور وہاں سے دوبارہ ان کو پاکستان میں لا کے کسی جگہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہاں سے ان کی فیملی نے ان کو دوبارہ لے لیا، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس کے بعد وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ بعد میں پھر پتہ چلا کہ بھئی پاکستان میں سے ہی کسی نے ان کو کراچی سے اغوا کیا تھا۔ اغوا کرنے کے بعد ان کو امریکی حکام کو یہ کہہ کر حوالے کیا گیا کہ بھئی عافیہ صدیقی جو ہے وہ ان کے روابط جو ہے القاعدہ کے ساتھ تھے۔ یہ ایک الزام لگا کہ ان کو اس کے حوالے کیا اور تب سے لے کے آج تک 2003 سے لے کے آج تک تقریباً 20 سال یا اس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ عافیہ صدیقی ایک بے قصور خاتون ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے ابھی تک امریکہ کی قید میں ہے۔ بہت بار پوری دنیا میں پاکستانیوں نے اور دیگر جو اسلام پسند لوگ ہیں انہوں نے ان کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کیے، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں انہوں نے بھی متعدد بار کیا، لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو افسوس والی ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو خاندان ہے ان کے بقول یہ ہے کہ بھئی جو بھی سیاستدان پاکستان کا ان تک اپروچ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے کہ بھئی ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی جو قید ہے اس سے ہم رہائی دلائیں گے اور اس کو پاکستان واپس لائیں گے۔ ان میں نون لیگ بھی شامل ہے، نواز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، عمران خان ہے، اسی طرح جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں سب نے اقتدار سے پہلے عافیہ صدیقی کے خاندان سے وعدے کیے، لیکن جیسے ہی اقتدار ملا وہ ساری چیزیں بھول گئے۔ تو یہ تھا ان کا شارٹ سٹوری تھی کہ وہ کس طریقے سے کہاں سے اغوا ہوئے، کہاں پہ اس وقت قید ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سال کے بعد جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ڈاکٹر مشتاق صاحب ان کی اور سینیٹر طلحہ محمود صاحب جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ڈاکٹر مشتاق صاحب اور پھر یہ ان سے ملنے کے لیے 20 سال کے بعد ان سے ملنے کے لیے امریکہ کی جیل میں وہ قید ہے، تو وہاں ان سے ملنے کے لیے امریکہ یہاں سے گئے ہیں۔ آج غالباً تیسرا دن ہے وہ امریکہ میں ہی موجود ہیں۔ تو ابھی تک کی جو رپورٹ ہے وہ بہت انتہائی مایوس کن اور دردناک کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ 2 دن پہلے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی صاحبہ کی اپنی بہن کے ساتھ، تو اس وقت ڈاکٹر مشتاق صاحب کا کہنا یہ تھا کہ 20 سال کے بعد ایک بہن کو دوسری بہن سے ملاقات کرنے کی اجازت تو مل گئی، لیکن ملاقات میں بالمشافہ یعنی بائی فیس جو ملاقات ہوتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک تو اتنا دور فاصلے سے پاکستان سے امریکہ جانا، دوسرا 20 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد جب ایک بہن ملے اس کو اس چیز کی بھی اجازت نہ ملے کہ وہ اپنی بہن سے ہاتھ ملا سکے،
مسافہ کر سکے یا معانقہ جس کو آپ حق کہتے ہیں، حق بھی کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک لمبا موٹر قسم کا شیشہ بیچ میں حائل تھا، اس شیشے کے اس پار ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اس پار ڈاکٹر فوزیہ صدیقی تھی، تو ان کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں کہ اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بقول ان کے وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے ان پر اتنا تشدد ہوا کہ تشدد کی وجہ سے ان کے جو یہ سامنے کے دانت ہیں یہ ٹوٹ چکے ہیں، بالکل ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ان کے سر پہ بھی چوٹیں ہیں، اس سر کی چوٹوں کی وجہ سے ان کو سماعت میں بھی دشواری پیدا ہو رہی ہے، یعنی سر پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ بات اونچا سنتی ہیں، صحیح طریقے سے سن بھی نہیں پاتی۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد کل ڈاکٹر مشتاق صاحب نے ملاقات کی، تقریباً 3 گھنٹے کی ملاقات، تو وہ بھی اپنی ملاقات کے بعد بہت ہی بے چین ہے، بلکہ انہوں نے ایک جگہ پہ ٹویٹ یا فیس بک پہ لکھا بھی تھا کہ میں 2-3 دن میری زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے یہ دن ہے، میں پھوٹ کے رویا ہوں، مجھے اس ٹراما سے نکلنے دیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ قوم سے اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ تو اس چیز میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کے ظلم کے داستان ہے کہ وہ اب وہاں امریکہ میں بیٹھ کے سنانا شاید ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ میں واپس سے پاکستان آؤں گا تو پھر تفصیلات سے پوری قوم کو میں آگاہ کروں گا۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب نے ایک اور جملہ لکھا اپنی ٹویٹ کے اینڈ میں وہ ٹویٹ یہاں لگانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے لکھا کہ بھئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو رہائی ہے اس کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے، اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی امریکہ کی طرف سے اب ان کو رہا کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ریاستی سطح پر یعنی اسٹیٹ جو دوسری اسٹیٹس اپنی جو سٹیزنز ہیں، شہری، ان کی حوالگی کے لیے جو کوشش کرتی ہے اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، تو یہ ایک افسوس کن بات ہے۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو بہن ہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھئی امریکہ نے اپنی عافیہ صدیقی سے متعلق جو گرفتاری تھی اس حوالے سے انہوں نے اپنی غلط فہمی کو تسلیم کیا ہے اور اب وہ رہا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے امریکہ کی طرف سے گرین سگنل تو مل گیا ہے، لیکن اب اس کی ظاہر سی بات ہے جب تک پاکستان کی ریاست کی طرف سے سرکاری سطح پہ کوئی آفیشیل کوشش نہیں کی جائے گی تو تب تک ان کو پاکستان کسی بھی طریقے سے نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے ایک تو امریکہ کا جو کہنا کہ بھئی غلط فہمی، تو 20 سال کے بعد کون سی غلط فہمی ہوتی ہے؟ انسان کو مار کے اس کے بچوں سے اس کو جدا کرنا، پھر اس کے خاندان سے اس کو جدا کرنا، بغیر وجہ کے اٹھا کے گرفتار کرنا، زندگی کا ایک پورا حصہ، پوری زندگی ان کی تباہ برباد کر دی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ خیر یہ تو ان کا وتیرہ ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیا۔ اب ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ حسب سابق جو وہ منافقت کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے آپ بے شک اس کو اپنا سیاسی سکورنگ کے لیے ایک چیز اپنا سیاسی وہ بنا لیں، لیکن ہم آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ اب جب امریکہ کی طرف سے بھی اس چیز کا عندیہ دے دیا گیا کہ اس کو رہا کیا جا سکتا ہے، تو آپ خدا کے لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب یا جو ہمارے مقتدر جو حلقہ ہے اس میں سے جو بندہ جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے گزارش ہے بطور ایک پاکستانی، ایک مسلمان ہونے کے میں اپنی ایک مسلمان بہن کے لیے آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سرکاری سطح پہ امریکی حکومت سے آپ کوشش کریں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس پاکستان لانے کی آپ کچھ کوشش تو کریں نا، کوشش کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی کوشش کا وہ رنگ بھی لائیں گے۔ بے شک آپ اس کے حوالے سے ووٹ بھی لے لیں، اور یہ یقینی بات ہے، یہ 100% یقینی بات ہے کہ سرکاری سطح پہ جو بندہ بھی اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اگر پاکستان لانے کی کوشش کرتا ہے اور لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستانی عوام کے اندر اس شخص کے بارے میں یا اس جماعت کے بارے میں بہت بڑی سطح پہ ہمدردی مل سکتی ہے اور ان کو الیکشن میں ووٹ بھی مل سکتا ہے۔ میں آپ سے یہی دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بے شک ووٹ لے لیں اس کے بدلے میں، لیکن قوم کی بیٹی کو واپس لائیں۔ اچھا، میرا اور آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل سے یہ جو ڈاکٹر مشتاق صاحب اور فوزیہ صدیقی صاحبہ کی جو ملاقات کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ کئی دہائیوں کے بعد دوبارہ سے اٹھا ہے، لائم لائٹ پہ آ چکا ہے، تو اس وقت یہ معاملہ گرم ہے، تو ہم جس سطح پہ کوشش کر سکتے ہیں، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ لکھتے ہیں، ٹویٹر پہ لکھتے ہیں، تو آپ لکھ کر اپنا حصہ ڈالیں، اور اگر آپ ولاگر ہیں یا کوئی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تو آپ ویڈیو بنا کر فری ڈاکٹر عافیہ یا اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے وہ چلا کے آپ
اس چیز پر ویڈیوز بنائیں، پوسٹس کریں، ٹویٹس کریں، اور اس طریقے سے آپ ویڈیوز بنائیں. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو صبر دے، ہمت دے، اور جو ابھی تک جو انہوں نے صبر کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے، اور اللہ ان کے خاندان کو بھی صبر عطا کرے. کوشش کریں بھائی. دیکھیں نار نمرود میں جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کے جب پھینکا تھا تو ایک چڑیا تھی، وہ اپنی چونچ میں قطرہ پانی لے کے جا رہی تھی. تو اس وقت اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے اس ایک قطرے سے وہ آگ بجھے گی نہیں، لیکن میرا حصہ اس میں شامل ہوگا. تو ہم سب کی مثال، چاہے میں ہوں، آپ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اختیار تو ہے نہیں، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز دی ہے، وہ بولنے کی صلاحیت یا لکھنے کی صلاحیت. اپنی آواز کسی بھی طریقے سے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہم اٹھا سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ٹرینڈ چلائیں، اور اپنی حکومت سے اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا حقوق نسواں سے متعلق جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی، اور امریکہ کی گورنمنٹ سے بھی، ان آفیشیلز کو ٹیگ کر کے ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہماری بیٹی، ہماری قوم کی بیٹی ہے، اس کو آپ نے بے قصور آپ نے اٹھایا، اس کو آپ واپس کریں. اور اس حوالے سے جو بندہ جس سطح پہ کوشش کر سکتا ہے کوشش کریں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں. تب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے. انشاءاللہ آپ کا سپورٹ میرے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو حالات حاضرہ پر یا اس طرح کے آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.